الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال تبارك وتعالى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهيد ومات مغفورا له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، خطبے میں جو آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی میراث کا استحقاق پانے والے لوگوں کو اجمالاً ذکر کر رہے ہیں، یہ پورا رکوع ہے جو شروع ہوتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی اولاد کی میراث کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے. جتنا دو بیٹیوں کو ملے گا اتنا حصہ ایک بیٹی کو ملے گا. یہ ایک پورا رکوع ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیاں اگر دو سے زیادہ ہوگی تو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا، اولاد ہے تو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، اولاد ہے تو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا. یہ پورا رکوع اللہ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم سے شروع کیا. والدین کا بھی حصہ بیان کیا، شوہر کا بھی حصہ بیان کیا، بیوی کا بھی حصہ بیان کیا، اور آخر میں فرمایا فریضۃ من اللہ. یہ حصے جو اللہ نے بیان کیے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے طے کردہ مقرر کردہ حصے ہیں. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے اپنے طور پر اس کو مقرر کیا ہے اور اللہ کو سب معلوم ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالی علیم بھی ہے حکیم بھی ہے. اللہ نے اپنے علم سے جو حصے مقرر کیے ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اگر میراث کی تقسیم کا معاملہ
لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا تو پتہ نہیں اس میں کون کتنا حصہ لے لیتا، کون کتنا حصہ لے لیتا۔ قرآن کی اس آیت نے بتلا دیا کہ میراث کے جو حصے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں وہ اللہ کا طے شدہ حکم ہے، اس میں کسی کو رائے زنی کرنے کی یا کمی بیشی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور قیامت تک نہیں رہے گا۔ اور پورے اطمینان قلب کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں اس کو قبول کرنا ہے۔ تمہارے خالق اور مالک کا یہ حکم بہترین حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، تمہارے نفع کا کوئی پہلو اللہ کے احاطے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ جو کچھ حکم کرتے ہیں اللہ کی حکمت سے کوئی حکم خالی نہیں ہے۔ اللہ علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ اس لیے تقسیم میراث کا مسئلہ انسانوں پر نہیں چھوڑ دیا کہ تم جیسا چاہے اس کو بانٹ لو، بلکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا۔ یہ اولاد کی مرضی کی بات نہیں ہے کہ وہ جو چاہے لے لے اور جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے، اس میں انسان کی مرضی نہیں چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ اپنے ذمہ لیا اور اللہ نے اپنے علم کے مطابق عدل و انصاف کی پوری رعایت کے ساتھ کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، کس کو کتنا حق ہونا چاہیے، اللہ نے اس پورے رکوع میں اس کی تفصیل کو بیان کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی سب کا حق بیان کرنے کے بعد ایک تو اصول ہے، ایک تو قاعدہ یہ بیان کر دیا جو اوپر گزرا، فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے طے شدہ حصے اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اور پھر اخیر میں یہ بیان کیا تلک حدود اللہ، یعنی یہ سب جو میراث کے کس کو کیا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، فرماتے ہیں اللہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، یہ اللہ کے قانون ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی نہروں اور ایسی جنت میں داخل کریں گے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنت میں داخل کرنے کے بعد وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ اس میں سے نکالیں گے نہیں۔ وذالک الفوز العظیم۔ پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہی بڑی کامیابی ہے، جس کو جنت کا داخلہ مل گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے جو ہے یہ قرآن میں اس پوری ترتیب پورے رکوع میں میراث کے اصول، میراث میں کن کو کتنا حصہ ملے گا اس کی تفصیل بیان کی۔ اب فقہا یوں فرماتے ہیں مرنے والا جب مر جاتا ہے تو مرنے والے کے مال میں ترتیب سے 4 حقوق واجب ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مرنے والا مرا تو اس کے مال میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اگر کوئی وارث اپنی خوشی سے، کوئی رشتہ دار اپنی خوشی سے نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا حق ہے کہ میت کے مال سے کفن دفن کے خرچ کا انتظام ہوگا۔ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے کفن دفن کا خرچ شوہر کے ذمہ واجب ہے، جس طرح نفقہ شوہر کے ذمہ واجب تھا اسی طرح کفن دفن کا خرچ بھی شوہر کے ذمہ واجب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فقہا نے یہ مسائل بیان کیے کہ سب سے پہلا حق مرنے والے کے مال میں اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا۔ اگر کسی رشتہ دار نے اپنی خوشی سے کر لیا تو یہ اس کی طرف سے تبرع اور احسان سمجھا جائے گا۔ دوسرا حق مرنے والے کے مال میں مرنے والے نے جو قرضہ چھوڑا ہے اس قرضے کو پہلے ادا کرنا ہوگا، چاہے اس میں مرنے والے کا پورا مال ختم ہو جائے۔ مرنے والے نے 1 کروڑ چھوڑے اور 1 کروڑ کا قرضہ چھوڑا ہے
تو سارا 1 کروڑ کی جائیداد قرضے میں چلی جائے گی، وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا، چاہے مرنے والے نے اس کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، ہر حال میں میت کا قرضہ میت کے چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے لیے وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، وصیت نہیں بھی کرے گا تب بھی مرنے والے کا قرضہ جو ہے میت کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ قرض جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان حد درجہ مجبوری میں لے، چھوٹے چھوٹے موقع پر قرض نہیں لینا چاہیے، اور اگر قرض لیا ہے تو جلدی سے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان کے پاس ہوتے ہوئے وہ اس کو ادا نہیں کرتا، اس میں ٹال مٹول کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض لے رکھا ہے، اس کے پاس ادا کرنے کی طاقت ہے، پھر بھی اس کو ادا نہیں کرتا تو یہ سامنے والے پر ظلم کر رہا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اس حال میں مرتا کہ وہ لوگوں سے قرض لے رکھا ہے اور اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھاتے۔ روایتوں میں موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا، جنازہ لایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ جنازے کی نماز پڑھاؤ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال کرتے، اس کے ذمے کوئی قرضہ ہے؟ اگر لوگ کہتے قرضہ نہیں ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا دیتے، اور اگر لوگ کہتے قرضہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس نے قرض کے ادا کرنے کے لیے مال چھوڑا ہے؟ اگر صحابہ کہتے ہاں مال چھوڑا ہے تو آپ حسن جنازے کی نماز پڑھاتے، اور اگر صحابہ کہتے مال نہیں چھوڑا ہے اور وہاں مجمع میں سے کوئی بھی اس قرضے کے لینے کی ذمہ داری نہ لیتا، بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کا قرضہ میرے ذمے میں ادا کر دوں گا، اس مرحوم پر جو بھی قرضہ ہے وہ مجھ سے مل لے اور اس کا قرضہ مجھ سے وصول کر لے، تو اس نے ذمہ داری لے لی۔ تو اگر ایسا کوئی ذمہ داری لے لیتا تو آپ حسن جنازے کی نماز پڑھا دیتے، اور اگر کوئی ذمہ داری قبول نہ کرتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے آپ لوگ اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے، یعنی اللہ کے نبی کی جنازے کی نماز کی سعادت سے وہ مرحوم محروم ہو جاتا جس نے قرضہ چھوڑا ہے اور قرض کی ادائیگی کے لیے مال نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے جو ہے آدمی بہانہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں قرضہ لیتا ہے، حتی الامکان انسان کو قرض مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ انسان کو اس طرح کاروبار کرنا چاہیے، اس طریقے سے اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، انسان کو اپنی ضروریات بڑھا نہیں دینی چاہیے۔ انسان اپنی ضروریات بڑھا دیتا ہے، اس لیے کہنے والے کہتے جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ، اتنے پیر مت پھیلا دو کہ چادر چھوٹی ہے اور پیر باہر نکل رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ضروریات کو کم کرو، اپنے خرچوں کو کم کرو، اپنے خرچے کم کریں گے، اپنی ضروریات کم کریں گے تو لوگوں سے قرض مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آج تو اللہ معاف کرے لوگ کاروبار کرنے کے لیے تھوڑی دیر میں بڑا بزنس مین بن جاؤ، لوگوں سے قرضے لیتے ہیں اور پھر 2 سال کے بعد بولتے پارٹی اٹھ گئی، اب لوگوں سے زکاتیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زکات بھی نہیں دینا چاہیے، مقصد زکات کے خلاف ہے، اور ایسا پیسے لیتے ہیں، یہاں کا پیسہ وہاں دیتے ہیں، وہاں کا پیسہ وہاں دیتے ہیں، ٹوپی گھمانا، تو یہ پہلے دن سے شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بغیر ضرورت کے قرض نہیں مانگنا چاہیے، قرض نہیں لینا چاہیے، جتنی ضرورت ہے اپنی ضرورت کو کم کرنا چاہیے تاکہ قرض لینے کی نوبت نہ آئے۔ اور یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ بتلایا گیا اگر مال نہیں چھوڑتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھاتے۔ خیر، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نمبر 2 پر مرحوم کی جائیداد سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، چاہے مرحوم نے اس کے لیے جو ہے وصیت کی ہو یا وصیت نہ کی ہو۔ نمبر 3 پر یہ ہو گیا قرضے کے متعلق۔
نمبر 3 پر وصیت کا نفاذ، یعنی مرحوم نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کا نفاذ ہوگا۔ اب وصیت کے متعلق بھی بہت غلط فہمیاں ہیں، اس کی بھی آج وضاحت کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، کچھ وصیتیں وہ ہے جس کا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اگر انسان وہ وصیت نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد کے مال یا آپسی تعلقات کے معاملے میں کوئی بات وصیت کے قابل ہو تو اسے چاہیے کہ 2 راتیں بھی ایسی نہ گزارے کہ اس کی وصیت لکھ کر اپنے پاس نہ رکھ دے۔ آپ اصلاً کہنا یہ چاہتے ہیں تھوڑی دیر بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کا وصیت نامہ لکھا ہوا اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر وہ وصیت نہیں لکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ آج اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اتنی غفلت ہے، اچھے خاصے دیندار بھی مسئلہ نہیں جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو وصیت کا کرنا فرض ہے، اگر وہ وصیتوں کو نہیں کیا، یہ سمجھ کر کہ ابھی تو کہاں بوڑھا، ابھی تو جوان ہے، ابھی کہاں موت آئے گی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جوان کو بھی موت آتی ہے، بوڑھے کو بھی موت آتی ہے۔ اگر وہ وصیت کیے بغیر مرے تو یوں سمجھو کہ اس نے جو کرنے کا حکم تھا، جو اس کے لیے کرنا ضروری تھا، وہ کام نہیں کیا، وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 راتیں بھی ایسے نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کا وصیت نامہ لکھا ہوا اس کے پاس نہ ہو۔ وہ وصیت جلدی، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 راتیں گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ اپنا وصیت نامہ لکھ کر رکھ دے۔ اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اس روایت کے نقل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فوراً اپنا وصیت نامہ لکھ دیا، ذرہ برابر تاخیر نہیں۔ یہ تھے صحابہ حدیث پر فوراً عمل کرنے والے، کہ اس صحابی نے اپنا وصیت نامہ فوراً لکھ دیا۔ اب وہ کون سی وصیتیں ہیں؟ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے لکھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی وصیۃ مات علی سبیل وسنۃ ومات علی تقى وشہادۃ ومات مغفورا له او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وصیت کر کے مرا، وصیت کرنا تھا، وصیت لکھنا تھا، وصیت کر کے مرا اور اس کی موت آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صراط مستقیم پر مرا، مات علی سبیل، وہ صراط مستقیم پر مرا، ومات علی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سنت پر مرا، اور آگے فرماتے ومات علی تقى، اور وہ تقوی پر مرا، اللہ اس کو متقی بنا دیں گے، اور آگے فرماتے ہیں ومات علی شہادۃ، اور وہ شہادت پر مرا، اللہ اس کو شہادت کا ثواب عطا فرمائے۔ کس شخص کو؟ جو اپنا وصیت نامہ لکھ کر مرے گا۔ اپنا جو وصیت کرنے والے امور ابھی بیان کریں گے، کون کون سی چیزیں وصیت کے قابل ہے، جس وصیت کا کرنا فرض ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو انسان گنہگار ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق یوں فرماتے ہیں، ایسی وصیت اگر کسی نے کر دی اور اس کا انتقال ہو گیا تو وہ صراط مستقیم پر مرے گا، سنت پر مرے گا، تقوی پر مرے گا اور شہادت پر مرے گا۔ اور آگے کا جملہ کیا؟ سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ، اس حال میں مرے گا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اب کون سی وصیت ایسی ہے جس کا کرنا ضروری ہے
جس کا کرنا فرض ہے، قرض ہے، امانت ہے، کسی کا قرضہ لے رکھا ہے، معلوم نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، اب مر گیا مرنے والا، اب کوئی آ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ابا کو قرضہ دیا تھا بیٹے کے، ان کو کیا معلوم؟ باپ وصیت کر کے جاتا تو یہ وصیت نامہ بیٹوں کے سامنے ہوتا، تو یہ قرض کی ادائیگی کا اہتمام کرتے۔ اسی طرح امانت ہے، کسی کی امانت دے رکھی ہے باپ نے اور بیٹوں کو معلوم نہیں ہے، وصیت نامہ ہے نہیں، اب کوئی امانت لینے کے لیے آیا، بیٹے بولیں گے ہم کو کیا معلوم، تو اس امانت کی وجہ سے واپس نہیں کی جائے گی، میت کی قبر میں پکڑ ہوگی۔ واقعہ لکھا ایک عالم کا انتقال ہوا، بڑے زبردست عالم تھے، اپنے پڑوس سے سوئی لے کر آئے تھے اور وہ واپس نہیں کی تھی، عالم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ میرے استاد عذاب میں مبتلا ہے، چٹیل میدان ہے اور بالکل برہنہ ہے اور پریشان حال ہے۔ شاگرد نے خواب میں جب دیکھا تو یہ پوچھا، استاد آپ تو بڑی محنت کرنے والے، عبادات اور طاعت کا اہتمام کرنے والے، آپ نے تو کتنے سارے لوگوں کو علم پڑھایا اور آپ کو میں ایسی حالت میں دیکھ رہا ہوں، آخر کیا بات ہے، آپ کی کس وجہ سے پکڑ ہو گئی؟ تو استاد نے یوں کہا، بس ایک سوئی کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی، اس کی وجہ سے، ایک سوئی کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی۔ تو کہا سوئی والا معاملہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ تو استاد نے واقعہ سنایا کہ میں اپنے پڑوس سے اپنا کپڑا سینے کے لیے سوئی لے کر آیا تھا اور مجھے واپس کرنا تھا، میں واپس کر نہیں سکا، میری الماری میں وہ سوئی امانت کے طور پر پڑی ہے اور وہ ابھی تک وہ پڑوس جس کو جہاں سے لے کر آیا تھا اس کو واپس نہیں کی ہے، اس کی وجہ سے میری پکڑ ہو رہی ہے۔ میں تم کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ تم جلدی سے صبح جانا میرے گھر پر، وہ سوئی مانگنا اور مانگ کر وہ پڑوسی کو پہنچا دینا اور ان سے کہہ دینا کہ مجھے پہنچانے میں، مرحوم کو پہنچانے میں جو دیر ہو گئی تم مرحوم کو معاف کر دو۔ چنانچہ وہ شاگرد جس نے خواب میں دیکھا تھا استاد کو، وہ صبح گیا مرنے والے کے گھر پر، پوچھا تمہارے گھر کی الماری میں کوئی سوئی پڑی ہے؟ گھر والوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے، خواب تو شاگرد دیکھ رہا ہے، تمہارے گھر کی الماری میں کوئی سوئی پڑی ہے؟ تو کہا ہاں پڑی ہے۔ بولے وہ سوئی لاؤ، بولے وہ سوئی تو ایک پڑوس کی ہے، ہمارے شوہر جو ہے وہ اپنا کپڑا سینے کے لیے وہاں سے لائے تھے اور اس کو واپس نہیں کیا ہے۔ تو یہ وہ خواب دیکھنے والا جو شاگرد تھا اس نے یوں کہا مجھے دے دو، میں واپس کر کے آ جاؤں۔ تو گھر والوں نے یوں کہا ہم ابھی میت کے مرنے کی وجہ سے کچھ رشتہ دار آئے تھے، ان کے ملنے جلنے میں مشغول تھے، ہمارا ارادہ تھا جیسے اس سے فارغ ہو جاتے فوراً اس سوئی کو پہنچا دیتے۔ تو یہ شاگرد نے کہا نہیں، آپ اب بھی مجھے دو، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہارا شوہر یعنی میرے استاد اس سوئی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔ اور یوں کہا بتاؤ وہ پڑوسی کون ہے جس کے یہاں سے یہ سوئی لے کر آئے تھے؟ وہ اس کا مکان بتایا، یہ وہاں گیا، اس سوئی کو جا کر دیا اور یوں کہا کہ یہ ادا کرنے میں جو تاخیر ہو گئی اس کی وجہ سے تم مرحوم کو معاف کر دو۔ تو ان پڑوسی نے سوئی لے کر یوں کہا ہم نے مرحوم کو معاف کر دیا۔ جہاں مرحوم کو معاف کیا اللہ نے استاد سے عذاب کو ہٹا دیا۔ پھر رات کو خواب دیکھا، دیکھ رہا ہے کہ اب حالت بدلی ہوئی، اب بالکل اچھی حالت میں اپنے استاد کو خواب میں دیکھ رہا ہے، سرسبز و شاداب باغ ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے اور استاد جو ہے اس آرام کے ساتھ مسحری میں آرام کر رہے ہیں۔ استاد کو پوچھا کیا بات ہے، آج آپ کی حالت بدل گئی؟ تو استاد نے کہا جس وقت پڑوس نے یہ جملہ زبان سے کہا کہ ہم نے مرحوم کو معاف کر دیا، اللہ نے اسی وقت مجھ پر سے عذاب ہٹا دیا اور اللہ نے مجھ کو ان حالات میں، اچھے حالات میں اللہ نے مجھ کو نعمتوں سے نواز دیا۔ دیکھو یہ امانت تھی نا، چھوٹی سی امانت تھی، اس کی وجہ سے بھی پکڑ ہو گئی۔ اگر بیٹے نہیں پہنچائیں گے، امانت کو جو ہے وہاں تک نہیں ادا کریں گے، پکڑ کس کی ہوگی؟ مرحوم کی۔ قرضے بیٹے ادا نہیں کریں گے، پکڑ کس کی ہوگی؟ مرحوم کی ہوگی۔ اسی طرح جو نماز
بالغ ہونے کے بعد سے، روزے بالغ ہونے کے بعد سے اگر ادا کر دیے ہیں اور کوئی نماز کوئی روزہ باقی نہیں ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر کوئی نماز اور کوئی روزہ باقی ہے تو اس کی وصیت کا کرنا بھی فرض ہے۔ آج عام غفلت ہے، اگر وصیت نہیں کریں گے اور وارثین فدیہ نہیں نکالیں گے تو وارثین کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، مرنے والے کی قبر میں پکڑ ہوگی۔ اس لیے جو ہے مرنے والے کو یہ وصیت کر کے جانا چاہیے، اگر نمازیں نہیں باقی ہے تو الحمدللہ، اور اگر باقی ہے میرے اتنے سال کی نمازیں باقی ہے، سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ عمری قضا کر کے جلدی سے قضا کر کے فارغ ہو جانا چاہیے۔ اپنے ذمے نمازیں قضا باقی نہیں رکھنی چاہیے، جلدی سے ادا کر لے۔ ہو سکتا ہے اگر ادا کرتے کرتے کچھ باقی رہ گئی تو اس کی وصیت لکھ دے، اپنے بیٹوں کو وصیت کر دے کہ اگر میرا انتقال ہو گیا، میری اتنی نمازیں باقی ہے، اتنی نمازوں کا فدیہ تم میرے مرنے کے بعد میرے مال سے نکال دینا۔ اسی طرح روزے کے متعلق، میرے اتنے روزے باقی ہے، میرے مرنے کے بعد اتنے روزوں کا فدیہ تم میرے مال سے نکال دینا۔ زکوٰۃ باقی ہے، زکوٰۃ کی وصیت کرو۔ سجدے تلاوت باقی ہے، سجدے تلاوت کی وصیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ بھی وصیت نہیں کریں گے مرحوم کی قبر میں پکڑ ہے۔ صدقۃ الفطر باقی ہے، قربانی باقی ہے، حج باقی ہے، جو فرائض ہے، حقوق اللہ ہے، اگر یہ باقی ہے اور وہ فرض تھے اور ادا نہیں کیے، قضا ہو گئے اور اس کی وصیت نہیں کی تو مرنے والے کو قبر میں پکڑ ہوگی۔ اس لیے یہ حدیث جو بیان کی گئی یہ انہی وصیتوں کے متعلق ہے کہ ایسی وصیتیں جلدی سے لکھ دو، دھیان کرو، غور کرو، میری اتنی نمازیں باقی ہے، جلدی سے لکھ دو کہ میرے مرنے کے بعد اگر میرا انتقال ہو گیا تو اتنی نمازوں کا فدیہ میرے مال سے نکال دیا جائے، اتنے روزوں کا فدیہ میرے مال سے نکال دیا جائے۔ ایک نماز کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت، جو ابھی فطرہ نکالیں گے 2.25 کلو گیہوں، وہی قیمت جو ہے ایک نماز کا بھی فدیہ اور ایک روزے کا بھی فدیہ۔ دن کی 5 نمازوں کے بجائے 6 نماز، واجب نماز، وتر کی نماز، الگ نماز، تو دن کی کل 6 نمازیں ہو جائے گی۔ یہ فدیہ مستحق کے زکوٰۃ کو دینا پڑے گا، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی کو یہ فدیے کی رقم دینا ضروری ہے۔ باپ کی زکوٰۃ بیٹا نہیں کھا سکتا تو باپ کا فدیہ بھی اولاد نہیں کھا سکتی۔ اسی طریقے سے جو اولاد کی زکوٰۃ ماں باپ نہیں کھا سکتے تو اولاد کا فدیہ بھی ماں باپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ شوہر کا فدیہ بیوی نہیں کھا سکتی کیونکہ شوہر کی زکوٰۃ بیوی نہیں کھا سکتی۔ اسی طرح بیوی کی زکوٰۃ شوہر نہیں لے سکتا ہے، تو اسی طرح شوہر کا فدیہ بیوی نہیں لے سکتی، بیوی کا فدیہ شوہر نہیں لے سکتا ہے، چاہے یہ لوگ مستحق کے زکوٰۃ ہو۔ پھر بھی ان کا فدیہ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں تو ان کو اس کا فدیہ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ نماز کا فدیہ تو مرنے کے بعد ہی ادا ہوگا۔ روزے کا فدیہ، اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، چونکہ مسئلہ رمضان کا چل رہا تھا تو اس کے ضمن میں آ گیا تو اس لیے جو بھی بتا دیتے ہیں، روزے کا فدیہ، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو روزے کا فدیہ اس وقت ادا ہوگا اور صحیح ہوگا جبکہ موت تک روزے کے قضا کرنے کی طاقت نہ ہو، تب تو آپ فدیہ دیں گے تو فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ رمضان گزر جانے کے بعد پورے مہینے میں 1 2 3 روزے رکھ سکتے ہیں، پھر دوسرے مہینے میں 2 3 روزے رکھ سکتے ہیں، پھر تیسرے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، تو آپ کا یہ فدیہ دیا ہوا نفل بن جائے گا اور آپ کو روزے قضا کرنے پڑیں گے۔ اس لیے نہیں کہ فدیہ دے تو کام چل جائے گا، یہ تو اس آدمی کے لیے ہے کہ جو موت تک روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اتنا بوڑھا ہو گیا یا ایسی بیماری آ گئی کہ اب بیماری کی وجہ سے موت تک، رمضان کے گزر جانے کے بعد مہینے میں بھی، پورے مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، 11 مہینے میں بھی وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہ کر سکتا ہو، تو وہ اگر حیاتی میں فدیہ دے دے گا اور موت تک اس کے اندر طاقت اور تندرستی نہیں ہے تو حیاتی میں فدیہ دے دے گا، روزے کا تو ادا ہو جائے گا۔ اور اگر موت سے پہلے یا رمضان کے گزر جانے کے بعد مہینے میں 2 3 روزے رکھ سکتا ہے، لگاتار مہینے کے نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک دن چھوڑ کے، 3 3 4 4 دن چھوڑ کے ایک روزہ قضا کر سکتا ہے، تو یہ روزے کا فدیہ دے گا تو یہ فدیہ نفل ہو گیا اور اس کو قضا اپنی جگہ پر کرنے پڑیں گے۔ ایک روزے کی قضا، ایک ہی روزہ، ایک روزہ چھوڑا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی کی قضا کرنی ہوگی، تو جتنے رمضان کے روزے چھوٹے ہوں گے اتنے روزوں کی کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی۔
یہ تو ہو گیا نماز روزے کے فدیے کی وصیت کے سلسلے میں کہ ان وصیت کا کرنا واجب ہے، اگر یہ وصیت نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اب وصیت کے چند احکام، پہلی چیز تو یہ کہ جن وصیت کا کرنا واجب اور فرض ہے اس وصیت کو جلدی سے کر لو۔ دوسری ایک وصیت ہے مباح، جائز، مستحب، آدمی کرے تو بہتر ہے۔ وہ کیا؟ وہ میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے فلاں مدرسے میں، فلاں مسجد کی تعمیر میں، فلاں بیوہ کو، فلاں ضرورت مند کو دے دینا، تو یہ وصیت کا کرنا مستحب ہے، وصیت کے کرنے پر اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وارث ضرورت مند ہے تو یہ بجائے وصیت کرنے کے بہتر ہے کہ اپنے وارث کے لیے وہ مال چھوڑ کر جائے۔ وصیت کر دے گا اور یہ پھر وارث لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، تو وہاں لکھا ہے فقہا نے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی مستحب وصیت نہ کرے بلکہ اپنے وارث کے لیے مال چھوڑ کر جائے، بنسبت اس کے کہ وارث کے رہنے کی پریشانی پیش آ جائے، ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو اس سے بہتر یہ کہ وہ وصیت دوسروں کو دینے کے بجائے بہتر ہوگا کہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جائے۔ لیکن ہاں وصیت کرنا چاہے تو وہ مستحب رفائی کام کی، فی سبیل اللہ مسجد اور مدرسے کے تعمیر کی، کسی نیک کام میں خرچ کرنے کی اگر وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے۔ اب یہ وصیت کتنے میں سے نافذ ہوگی؟ تو مرنے والے کو مرنے سے پہلے اگر وہ وصیت کرے گا تو صرف 1/3 سے نافذ ہوگی، 1/3 سے اوپر نافذ نہیں ہوگی۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اگر اس نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد 2 لاکھ روپیہ مسجد میں لگا دینا، مدرسے کی تعمیر میں لگا دینا، اور اس نے 3 لاکھ ہی چھوڑے، پوری جائیداد اس نے جو چھوڑی ہے وہ خالی 3 لاکھ کی ہے، تو اب صرف 1/3 1/3 بنے گا 1 لاکھ، تو 1 لاکھ ہی مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں جائیں گے، باقی 2 لاکھ تو وارثوں کو ملیں گے، چاہے وہ 2 لاکھ کی وصیت کر کے مرا ہو، لیکن اس کی 1 لاکھ کی وصیت پر عمل ہوگا، دوسرے 1 لاکھ کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ 2/3 یہ وارثوں کا حق ہے، اس میں مرنے والا یہ وصیت کر نہیں سکتا۔ مرنے والا وصیت کر کے جاوے میرے مرنے کے بعد سارا مال مسجد مدرسے میں دے دینا، نہیں دیا جائے گا، چاہے اس نے وصیت نامہ بنایا ہو، چاہے ایفیڈیوٹ بنایا ہو، سب کچھ پکا کر دیا ہو، تب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ خالی 1/3 ہی جو ہے مسجد مدرسے میں جائے گا جہاں اس نے وصیت کی ہے، اور باقی 2/3 وارثوں کو ملے گا۔ تو صرف مرنے والے کو، مرحوم کو 1/3 1/3 میں ہی وصیت کرنے کا حق ہے، اور اگر 1/3 سے کم کی وصیت کی تو باقی جتنا بچے گا وہ سارا کا سارا وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وصیت کے متعلق ایک تو اصول یہ ہے کہ وہ وصیت جو ہے 1/3 میں نافذ ہوگی، 1/3 سے اوپر جو ہے وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا۔ دوسرا جس میں عام مصیبت، عام پریشانی اور عام جہالت ہے کہ وصیت وارث کے لیے نہیں کر سکتے۔ کسی نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ مکان میری فلاں بیٹی کو دے دینا، میرا یہ مکان، میری یہ دکان میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، تو حدیث پاک میں آتا ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ کر کے مرا، ایفیڈیوٹ بنا کے مرا، تب بھی وہ بیٹی کو نہیں ملے گا اور وہ بیٹے کو بھی نہیں ملے گا۔ سارے وارثین یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، امی نے جو کہا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وصیت تو غیر وارث کے لیے کر سکتے ہیں، وصیت وارث کے لیے نہیں کر سکتے۔ وارث کے لیے تو شریعت نے حصے مقرر کر دیے ہیں، جو حصے مقرر ہے وہ ان کو مل کر رہیں گے۔ وصیت کرنے کا جو حق ہے وہ غیر وارث کے لیے ہے، وارث کے لیے وصیت کرنے کا حق نہیں ہے، جب تک کہ اگر وارث کے لیے وصیت کی اور ابھی تو سارے راضی تھے، امی ابا کے سامنے سب کہہ رہے تھے ٹھیک ہے آپ کے مرنے کے بعد یہ مکان ہم فلاں بیٹی کو دے دیں گے، فلاں بیٹے کو دے دیں گے، جیسی کہ آپ کی منشا ہے، ابھی سب راضی ہے، لیکن مرنے کے بعد سارے بولنے لگے ہم نہیں دیں گے، تو اب ان بیٹوں کی چاہت پر عمل ہوگا، ان کی رضامندی کا اعتبار ہوگا جس وقت کہ وہ بیٹے اس کے مالک ہو رہے۔ باپ کی حیاتی میں جو انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ ہم دے دیں گے، باپ کی منشا کے مطابق عمل کریں گے، اس رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ رضامندی کا کب اعتبار ہوگا؟ جب باپ مرے گا، باپ مرنے کے بعد جب جائیداد کی تقسیم کا وقت آئے گا، اگر سارے وارثین یوں کہے کہ ہاں ابا کی منشا کے مطابق ہم وہ مکان فلاں بیٹی کو دے دیتے ہیں،
فلاں بیٹے کو دے دیتے، اس وقت اگر سارے وارثین راضی ہوں گے، اور اس میں بھی سارے وارثین بالغ ہونے چاہیے، کوئی بھی ایک نابالغ نہیں ہونا چاہیے، اور سب کی دلی رضامندی ہونی چاہیے، کوئی زبردستی یا کسی پر پریشر ڈال کر یا زبردستی تیار کر کے تو یہ بھی جو ہے اس بیٹی کے لیے اس مکان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بغیر کسی کی دلی رضامندی کے دوسرے کا مال وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے دوسرا اصول وصیت کا یہ ہے کہ وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی، وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر حیاتی میں دینا ہے، ایک تو ہے مرنے کے بعد وارث کو دینے والی بات، تو وہ تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت کر ہی نہیں سکتے۔ اگر حیاتی میں دینا ہے تو حیاتی میں باقاعدہ گفٹ کر کے قبضے کے ساتھ دینا ہوگا۔ جب تک گفٹ کر کے نیمو نہیں بنائیں گے میرے مرنے کے بعد فلاں کو، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ یہ سب قانونی اعتبار سے ہے، شرعی اعتبار سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں حیاتی میں اگر آپ نے گفٹ کر دیا اور اس کا قبضہ بھی اس کو سونپ دیا، آپ حیاتی میں قبضہ نہ دو، یوں لکھو کہ جب تک میں جیوں تب تک میں رہوں، میرے مرنے کے بعد تیرا، تو اس طریقے سے کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے قبضہ ہی نہیں دیا۔ تو گفٹ میں تو آج ہی سے اس کو قبضہ دے دینا پڑے گا۔ اب پھر وہ بولے ابا آپ باہر نکلو تو ابا کو باہر نکلنا پڑے گا، اب اس میں کون رہے گا؟ بیٹا رہے گا، بیٹے کو حق ہے۔ اس لیے جو ہے بہت سوچ سمجھ کر اگر گفٹ دینا ہے حیاتی میں تو اس میں قبضہ دینا ضروری ہے۔ جب تک قبضہ نہیں دیں گے تب تک جو ہے یہ گفٹ اور یہ ہبہ بھی اور یہ بخشش بھی معتبر نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ آدمی یہ سوچتا ہے میرا مال ہے، میں جس کو بھی چاہے اپنے حیاتی میں دے دوں۔ دیکھو اللہ ہماری نیت کو بہتر جانتے ہیں۔ اگر ہماری نیت دوسرے وارث کو محروم کرنے کی ہوگی، اگر دینے والا کسی ایک بیٹے کو دے رہا ہے یا بیٹوں کو دے رہا ہے بیٹیوں کو نہیں دے رہا ہے، اور دینے والے کی یہ نیت ہے کہ اگر میں اس طرح نہیں کروں گا تو مرنے کے بعد اس میں بیٹیوں کا بھی حصہ لگے گا، تو ابھی سے بیٹوں کو دے دوں تاکہ بیٹیوں کا حصہ نہ لگے۔ تو حدیث پاک میں ہے من قطع میراثہ، جو آدمی کسی کو اس کی میراث سے کاٹ دے گا، قطع کر دے گا، تو اللہ اس کو جنت سے محروم کر دیں گے۔ سوچتا ہے میرا مال ہے، میں جس طرح چاہے گفٹ کر دوں، جس طرح چاہے بخشش کر دوں، اس کو حق نہیں ہے۔ ہاں بچوں نے خدمت کی ہے، بچوں نے مال بچوں نے ہی کمایا ہے، بچوں نے ہی جائیداد بڑھائی ہے، کہ اس میں باپ کی کوئی جائیداد نہیں تھی، ساری محنت کی کمائی بچوں کی تھی۔ اب ان کی محنت کو سامنے رکھتے ہوئے باپ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اس کا حق الخدمت دے رہا ہے۔ حق الخدمت لینے میں اور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہم یہاں خاص نصیحت کریں گے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت مال کی وجہ سے نہ کرے۔ مال ابا کی خدمت کرو تاکہ ابا کا مال ہم کو ملے، ابا کی خدمت کر کے رات کو کان بھرے ابا یہ مکان میرے کو دے دو، میں ایفیڈیوٹ بنا کے لاتا ہوں اور اس پر آپ سگنیچر کر دو، میں بھی سگنیچر کر دیتا ہوں اور دو گواہ کی بھی سگنیچر کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا پروگرام کس نے بنایا؟ بیٹے نے بنایا، اور پھر مرنے کے بعد یہ بولتا ہے ابا تو اس پر راضی تھے، ابا نے اپنے دل سے کیا ہے۔ تو بھائی بیچارے ابا کی نیت قبر میں کون پوچھنے جائے گا؟ اس لیے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا نیت کی، کس طریقے سے کروایا گیا۔ حدیث پاک ہمارے سامنے کھلی ہے۔ اگر ابا کی نیت دوسرے وارثوں کو محروم کرنے کی ہوگی تو اللہ ابا کو جنت سے محروم کر دیں گے، اور اگر ابا کی نیت واقعتاً حق الخدمت ہے، بیٹوں کی محنت سے کمائی ہوئی جائیدادیں تھی انہوں نے بنائی تھی اور ان کی محنت کی وجہ سے ابا ان کو دینا چاہتے ہیں اور سارے راضی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے باپ اپنی حیاتی میں دے گا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس کو گفٹ کر کے قبضہ بھی اس کو سونپ دے۔ اگر قبضہ نہیں سونپے گا تو بیٹے اس کے مالک نہیں ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا وصیت کے متعلق۔ دوسرا وصیت جو گناہ کی ہے، گناہ کی وصیت کیا؟ میرا تیجا کروا دینا، میرا 40واں کروا دینا، میری برسی کروا دینا، یہ سب وصیت گناہ کی ہے۔
اگر وصیت کرنے والے نے ایسی وصیت کی تو وہ گنہگار ہوگا. وصیت تو کرنے والا چلا گیا کر کے، اگر اس کے وارثین اس پر عمل کریں گے یہ سمجھ کر کے باپ وصیت کر کے مرا ہے تو باپ تو وصیت کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوا، اور بیٹے برسی کریں گے، 40واں کریں گے، تیجا کریں گے تو یہ بیٹے گنہگار ہوں گے. اس لیے چاہے باپ نے وصیت کی ہو، بیٹوں پر اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ورنہ بیٹے جو ہے گناہ والا کام کر رہے ہیں. دوسرا، باپ نے جو ہے آق نامہ بنایا. آق نامہ کیا ہے؟ باپ نے لکھا میرے فلاں بیٹے کو کچھ نہیں دیا جائے، میری میراث سے اس کو محروم کر دیا جائے، اور اس کو رجسٹر بھی کروا دیا، آق نامے کو رجسٹر کروا دیا. اس طریقے کی وصیت کرنا گناہ ہے. باپ اگر ویسی وصیت کرے گا، آق نامہ بنائے گا، باپ اللہ کے یہاں گنہگار ہوگا. بیٹے نے اگر خدمت نہیں کی ہے، بیٹے نے اگر نافرمانی کی ہے تو اس کی گناہ، اس کی سزا اس کو ہوگی. باپ اگر غلط وصیت کرے گا تو اس کا گناہ باپ کو ہوگا. اس لیے جو ہے ایسی غلط وصیتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر وصیت کر بھی دی، آق نامہ بنا بھی دیا، مرنے کے بعد اس وصیت پر عمل نہیں ہوگا. سارے بیٹوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس آق جس کے متعلق لکھا ہے آق کرنا، اس کو بھی مرحوم کے مال میں سے دینا ہوگا. اس کا جتنا حصہ بنے گا اتنا حصہ اس کو دینا پڑے گا. یہ تو ہو گیا وصیت کے متعلق. چوتھی چیز میراث کی تقسیم. اب وصیت کا نفاذ ہو گیا، وصیت ادا کر دی، جو چیزیں تھی وہ پوری ہو گئی. اب جتنی جائیداد بچے گی اس میں کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، سب کے حصے معلوم کر کے ہر ایک کو اس کا حصہ دے دینا. خالی کاغذ میں لکھ دینا کہ اس کے اتنے حصے ہوئے اور اس کے حصے کی اتنی رقم ہوئی. ہم نے مفتی سے پوچھ لیا، بٹ بیٹیوں کو بھی جا کر بتا دیا، تو یہ میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے. یہ تو خالی علم حاصل کیا اور علم بیٹیوں کو دیا، لیکن ابھی عمل نہیں کیا ہے. عمل تو کب ہوگا؟ جبکہ آپ کہہ دیں گے دیکھو آپ کے حصے میں 50 لاکھ آ رہے، بیٹیوں کے حصے میں 50 لاکھ کا یہ فلیٹ آپ کو دے دیا، 50 لاکھ کا وہ شیئرز تھا، وہ سونا چاندی تھا، وہ کیش تھا، وہ ہم نے آپ کو دے دیا. بہن بیوی کو، ماں کو جو اتنا آ رہا تھا کہ ماں کو اتنا حصہ ہم نے دے دیا، اسی وقت دے دینا. اگر آپ وہ چیز اس کو دے دیں گے تب تو آپ نے میراث تقسیم کی. اور اگر آپ نے دیا نہیں، بہنیں بولے جب آپ کے پاس آ گئے تب دے دینا، یہ میراث کی تقسیم نہیں ہے، یہ تو میراث سے کھیل ہے. اور دیندار سمجھتا ہے میں نے میراث تقسیم کر دی، بہنوں نے اجازت دے دی، پرمیشن دے دیا ہے، جب تمہارے پاس آوے تب دے دینا. تم یہ سارا کا سارا بہنوں کو دے دو اور بول دو کہ بہنیں جب تمہارے پاس آئے گا تب ہم کو دے دینا، تو ایسا تیار ہوں گے؟ کوئی تیار نہیں. اس لیے جو یہ میراث کی تقسیم ہے، میراث کے ساتھ کھیلنا ہے یہ. اس لیے اس کا حق اسی وقت اس کو پہنچا دو. یہ مت سوچو کہ میں گھر سے باہر نکل جاؤں گا، میرا گھر مجھ کو بیچنا پڑے گا، چاہے بیچنا پڑے، لیکن اس کا حق اس کو پہنچا دو. اس لیے جہاں جتنی جلدی میراث تقسیم ہوگی اتنا ہی جو ہے گھروں میں الجھنے، جھگڑے اور فسادات نہیں ہوں گے. سب کے دل نرم ہوتے ہیں، اس لیے فوراً کیا کر دینا، میراث کو تقسیم کر دینا. ایک غلطی یہ ہوتی ہے میراث کے تقسیم میں دیر لگا دیتے ہیں. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ میراث تقسیم تو کرتے ہیں لیکن بیٹے ہی قبضہ کر لیتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے. بہنیں مانگنے آتی تو کیا کہتے، بھائی چاہیے کہ مال چاہیے، بھائی چاہیے کہ مال چاہیے. تو اللہ نے تم کو بھائی اسی لیے بنایا تھا کہ تمہاری زبان سے ہم بہنیں ہو کر یہ جملہ سنتی. اس لیے یہ جملے شریعت کے خلاف جملے ہیں. بہن بھی تمہاری ہے اور اس کا مال بھی اس کا ہے، آپ اس کو ادا کرو. جب تک ادا نہیں کریں گے اللہ کے یہاں گنہگار ہوں گے. اور جو ہے تم ظلم کر رہے ہو بہنوں پر، بہنوں کا مال دبا کر، بہنوں کا مال کھا کر اور بہنوں کا حصہ نہ پہنچا کر. اس لیے جو ہے یہ جملہ کہ ہم جب آئے گا تب دے دیں گے، مال چاہیے کہ بھائی چاہیے، یہ جملے درست نہیں ہیں. جس کے پاس جو آیا اسی پر قبضہ جما لیتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بھائی جس مکان میں ہے، جس دکان میں ہے، اسی پر اس نے قبضہ جما لیا، اور ماں نے گھر پر قبضہ جما لیا، گھر کے برتن پر قبضہ جما لیا، گھر کے سارے سامان پر قبضہ جما لیا، اور بہنیں
وہ تو ان کے شوہروں کے گھر پر ہے، جب آئے گا تب دیکھا جائے گا. یہ میراث کی تقسیم نہیں ہے، یہ سارے لوگ ظلم کر رہے ہیں. دوسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ جہیز کے ٹائم پر بہت سارا دے دیتے ہیں. اب جہیز دے دیا، میراث تو دینی ہے نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. جہیز جو دیا وہ آپ نے خوشی سے دیا، اس کا میراث کا حصہ ختم نہیں ہوا ہے، میراث کا حصہ تو اس کو دینا پڑے گا. اس لیے جو ہے ہر ایک کا حصہ اس کو ادا کر دینا. اگر ادا نہیں کریں گے اللہ کیا پکڑ ہوگی. دوسرا جملہ، بہنیں یوں کہہ دیتی ہم کو تو کچھ چاہیے نہیں، ہم نے تو معاف کر دیا. دیکھو اچھی طرح سمجھ لو، چاہے بہنیں یہ جملہ بولے گی ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم نے معاف کر دیا، تب بھی میراث کا حصہ معاف نہیں ہوگا. آپ کے ذمے واجب الادا باقی کا باقی رہے گا. میراث کا حصہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. آپ اس کو پہنچا دو، اس کے ہاتھ میں دے دو، پھر وہ خوشی سے آپ کو واپس کرے کہ بھائی میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، بخشش کر دیا، لیکن آپ کے ذمہ ضروری ہوگا کہ پہلے اس کا حصہ اس کے قبضے میں دے دیا جائے، پھر اس کے بعد اپنی خوشی سے واپس کرنی آتی ہے. جب مال جائے گا تب پتا چلے گا واپس کرنے آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے. اس لیے یہ بول دینا کہ اس نے معاف کر دیا، یا جو ہے اس نے کہہ دیا کہ بھائی ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم نے سب چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے بہن کا حصہ ختم نہیں ہوگا. چاہے 5 سال 10 سال پہلے بول دیا ہوگا، آج اگر وہ کھڑی ہوگی اور یوں کہے کہ مجھے حصہ چاہیے تو آج کے حساب سے، آج کے بھاؤ سے دینا پڑے گا. یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے. وہ تو مرے تھے ابا 2001 میں، اس وقت کا بھاؤ لگا دے وے، اس وقت کی قیمت نہیں لگے گی کیونکہ آپ نے اس وقت تقسیم ہی نہیں کیا تھا. آج تقسیم کرنے بیٹھے ہو تو جس دن تقسیم کرنے بیٹھیں گے اسی دن کی قیمت لگے گی. آج تقسیم کریں گے تو آج کی قیمت لگے گی. ہاں اگر بہنوں نے یہ طے کر دیا کہ آپ ہم کو یہ چیزیں دے دو اور اتنی رقم بچتی ہے، اس رقم کے متعلق آپ بہنوں کے ساتھ ایک معاملہ کر لو کہ دیکھو ہم نے آپ کا حصہ اتنی قیمت ہو رہی ہے، ہم نے خرید لیا، اور آپ کی اتنی قیمت آپ کو 3 سال کے بعد 2020 میں 2022 میں جنوری کی 2022 میں آپ کی یہ قیمت آپ کو پہنچا دیں گے. بہنیں کہہ دے ہاں ہم نے اپنا حصہ آپ کو بیچ دیا اور آپ یہ قیمت ہماری اتنے سال میں 2 سال میں 3 سال میں ہماری قیمت آپ ہم کو پہنچا دینا. اگر ایسا معاملہ کر لیں گے تب تو یوں سمجھو گے کہ بہنوں کا حصہ بھائی نے خرید لیا، اب بھائی کے ذمہ قرض ہو گیا، ان بہنوں کو ادا کرنا ہے. اگر 25 سال 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد اگر آپ نہیں دے سکے تب نئی قیمت نہیں لگے گی، وہی قیمت جو معاملہ ہو چکا تھا، جس کی قیمت طے ہو چکی تھی اتنی قیمت ہی بہن کو ادا کرنا واجب رہے گا. لیکن اگر معاملہ نہیں کیا، یہ کہہ کر چھوڑ دیا جب تمہارے پاس آوے تب دے دینا، تو اس کی وجہ سے جو ہے آج کی قیمت کے اعتبار سے دینا ہوگا. اگر بہنیں مطالبہ کرے گی تو آج کے بھاؤ کے اعتبار سے دینا پڑے گا. اگر بہنوں نے اگر راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے پرانے بھاؤ کے اعتبار سے ہم کو دے دو تو ان کی رضامندی کی بات ہوگی. لیکن اگر وہ یوں کہے کہ نہیں آج کی قیمت کے اعتبار سے ہم کو چاہیے تو آج کے بھاؤ کے اعتبار سے ان کا حصہ ان کو پہنچانا پڑے گا. اس لیے جو ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ میراث کی تقسیم کو جو ہے جلدی سے کر دینا، اس حق کو ادا کر کے فارغ ہو جانا. اس میں جو کوتاہیاں غفلتیں ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ظلم ہو رہے، لوگوں کے مال کو کھایا جا رہا ہے، بہنوں کے مال کو کھاتے ہیں، یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے لوگ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں. یأکلون فی بطونہم نارا، قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر انگارے بھر رہے ہیں، مال نہیں کھا رہے، دوسروں کا اپنے پیٹ میں انگارہ ڈال رہے ہیں. اس لیے جو ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر ایک حق کو ادا کر کے فارغ ہو جانا. پھر جو مال بچے گا اس میں پھر اللہ جو برکت دیں گے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ادا کر دو پہلے حق، اب جو بچے گا اس بچے ہوئے مال میں پھر اللہ برکت ڈالیں گے. ایسی برکت ڈالیں گے کہ پہلے جو آپ نے سب کا جمع کر کے رکھا تھا اس میں بے برکتی آئے گی. وہ مر رہا ہے، وہ بیمار ہو رہا ہے، اس کا آپریشن، اس کا ایکسیڈنٹ، سارا مال وہاں جا رہا ہے. لیکن سب کا حق ادا کر دوں گے، اب جو بچے گا اللہ اس کو بڑھائیں گے، ترقی دیں گے، اللہ سب کی ضرورتیں پوری کریں گے، خوب اللہ برکت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا اسمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الضرير دعاء من خضعت لك ركبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب زدني علما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجو إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار اللهم أعطي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك عن خلقك اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إني أسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ تم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، سیاہ کار ہیں. اے اللہ گناہ کر کر کے ہم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے. اللہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اسے بجا نہ لائے، جن کاموں سے منع فرمایا اسی کا ارتکاب کرتے رہے. اے اللہ گناہ کر کے نافرمانیاں کر کے ہم نے تو اپنی زندگیوں کو گنوا دیا. زندگی کی بہت بڑی نعمت آپ نے ہم کو عطا فرمائی. اے اللہ آپ کی فرما برداری کرنے کے بجائے گناہ اور نافرمانی کر کے ہم نے زندگی کی اتنی بڑی نعمت کو ضائع کر دیا. اے اللہ آپ کا کھاتے رہے، آپ ہی کا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ رمضان جیسا مبارک مہینہ آپ نے ہم کو عطا فرمایا. اے اللہ اس میں بھی ہم اپنی غفلتوں سے باز نہ آئے، اپنی بری عادتوں سے باز نہ آئے. اے اللہ گناہ اور نافرمانی ہم سے نہ چھوٹی، نہ ہماری آنکھیں قابو میں آئی، نہ ہماری زبان قابو میں آئی. اے اللہ جس طرح ہماری آنکھیں آزاد تھی رمضان میں بھی آزاد رہی، جس طرح ہماری زبان اول پھول بکتی تھی رمضان میں بھی اول پھول بکتی رہی. نہ جانے کن کن گناہ میں ہم نے رمضان کو گزار دیا. اے اللہ پوری عادتوں سے بچنے کے بجائے ہم نے تو نافرمانیوں کے ساتھ ایسا مبارک مہینہ ضائع کر دیا. اے اللہ تو ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہماری کوتاہی کو معاف فرما. اے اللہ بہت سارے تیرے نیک بندوں نے اے اللہ اچھے اعمال کر کے تجھ کو راضی کیا ہوگا. اے اللہ آپ کو ان کا واسطہ. اے اللہ آپ ان کے روزے سے راضی ہوئے ہوں گے. اے اللہ ان کے صدقے ہمیں نواز دیجئے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دیجئے، ہمارے بھائی بہن بیوی بچوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے رشتہ دار اعزا قارب کی مغفرت کر دیجئے، ہمارے اساتذہ تلامذہ کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ پوری امت کو معاف کر دیجئے، سب کو رحمت کا حقدار بنا دیجئے، مغفرت کا حقدار بنا دیجئے، جہنم سے سب کو آزادی عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے. اے اللہ اس رات میں آپ نوازا کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے 5 راتیں جو جاگ کر گزارتا ہے اے اللہ ان میں سے ایک رات یہ بھی ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اے اللہ اس رات میں ہم بیٹھے ہیں. اے اللہ اس رات میں اے پروردگار آپ تو اعمال کرنے پر، رات کو اچھے اعمال کے ساتھ گزارنے پر جنت کے واجب ہونے کا وعدہ کیا ہے. اے اللہ ہمارے اس سے اللہ جمع ہونے کو، آپ کی طرف متوجہ ہونے کو قبول فرما لیجیے. اور اے اللہ حدیث پاک میں موجود ہے 5 راتوں میں دعائیں رد نہیں کی جاتی. ان 5 راتوں میں سے ایک رات عید الفطر کی رات بھی ہے. اے اللہ اسی رات میں ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں. اے اللہ جس طرح ہم اے اللہ کوتاہ ناقص ہے، ہمارے اعمال بھی ناقص ہے. اے اللہ ہم سے کامل کیسے وجود میں آئے گا؟ اے اللہ تو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ جو کچھ بھی کیا کروایا آپ نے کروایا ہے. اللہ روزے بھی آپ نے رکھوائے، تراویح بھی آپ نے پڑھائی، قرآن کی تلاوت بھی آپ نے کروائی، اعتکاف بھی آپ نے کروایا. ہر نیکی کی توفیق آپ نے دی ہے. اللہ آپ محروم کرنے کے لیے توفیق نہیں دیا کرتے. اے اللہ آپ تو بڑے نوازنے والے ہیں. اے اللہ ہم نے صبح کی تعلیم میں پڑھا اے اللہ 6 لاکھ لوگوں کے حج کو آپ نے 6 کی وجہ سے قبول کر لیا. اے اللہ اتنے سارے لوگوں میں کوئی بھی تو آپ کا بندہ ہوگا جس کے روزے آپ کو پسند آئے ہوں گے. اے اللہ ان کی برکت سے ہمارے روزوں کو بھی قبول کر لیجئے، تراویح کو بھی قبول کر لیجئے، نمازوں کو بھی قبول کر لیجئے، قرآن کی تلاوت کو بھی قبول کر لیجئے، ہماری دعا مناجات کو بھی قبول کر لیجئے. ہر نیکی کو اللہ قبول فرما لیجئے. اور اللہ اس نیکی کو آپ کے ساتھ تعلق کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنائیے. اللہ رمضان میں آپ نے بہت ساری نیکیوں کی توفیق دی، بہت سارے گناہوں سے بچائے رکھا. جہاں رمضان جائے گا بس پہلا دن آئے گا اے اللہ کہیں شیطان ہم پر غالب نہ آ جائے، ہمارا نفس ہم پر غالب نہ آ جائے.
ہمیں گناہ میں پھر مبتلا نہ کر دے، ہمیں اپنی پرانی عادتوں پر پھر نہ لے جائے، ہماری پرانی دوستیوں پر پھر ہمیں نہ لے جائے اور پھر ہم نافرمانیوں میں نہ لگ جائے۔ اے اللہ جو تعلق آپ نے عطا فرمایا ہے، اے اللہ جو نورانیت آپ نے بنائی ہے، اے اللہ وہ ایک دن میں ضائع نہ ہو جائے۔ اے اللہ حفاظت کرنے والی ذات آپ کی ہے، آپ سے سچا عہد کرتے ہیں، اللہ موت تک کے لیے اے اللہ ایسے نیک کام ہم سے کروا لیجئے اور کرواتے رہیے اور گناہ سے ہم کو بچاتے رہیے۔ ہماری پیشانیوں کو پکڑ پکڑ کر اے اللہ تو اپنے رضا والے کام ہم سے کروا لیجئے، اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہم کو بچا لیجئے۔ عقائد صحیحہ، علوم نافعہ، اخلاق فاضلہ، محاسن عالیہ سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ نمازوں کی پابندی عطا فرمائیے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق عطا فرمائیے، زندگی کے تمام شعبوں میں سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے۔ اے اللہ اپنی معرفت اور اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجیے، ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ اور منیبہ اور ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دیجیے۔ تمام رذائل سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دیجیے، تمام اچھی اخلاق سے ہمارے دلوں کو مزین فرما دیجیے۔ حضور پاک اصل کا امتی جہاں گئی ہو ہر ایک کے ایمان، اعمال، جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دیجیے، بیماروں کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستقرہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ یہ کورونا وائرس، اے اللہ یہ وبا اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ بیماریاں آتی تھی لیکن علاقوں کے اعتبار سے، محلوں کے اعتبار سے ہوا کرتی تھی، یہ تو انٹرنیشنل بیماری ہے اے اللہ، پورے عالم میں چھائی ہوئی ہے۔ اے اللہ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، سائنسداں، ڈاکٹر سارے لوگ پریشان ہیں۔ اے اللہ تو سب کو شفا دے دیجئے، بیماری کو پوری دنیا سے ختم فرما دیجئے، اس وبا کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ جو مر گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجئے، جو بچے ہوئے ان کو آئندہ بھی بچائے رکھیے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے کام ہم سے کروا لیجئے، مقروضوں کے قرض ادا فرما دیجئے، بے روزگار کو حلال رزق و برکت والے روزگار عطا فرما دیجئے، بے قصوروں کی رہائی کے فیصلے فرما دیجئے، بے نکاحی جوڑوں کو نیک صالح جوڑے دے دیجئے، بے اولادوں کو اولاد دے دیجئے، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کہہ دیجئے تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ اے اللہ ہمارا روٹھا ہوا رب اے اللہ اس کی مدد اور نصرت سے محروم نہ ہو جائے۔ اے اللہ بیماری دور کر کے جس طرح عافیت کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں پڑھ سکتے تھے، آپ کو راضی کر سکتے تھے، بیت اللہ آ کر حج عمرہ کر سکتے تھے، اللہ ساری آسانیاں پھر سے پیدا فرما دیجیے، ساری رکاوٹیں دور کر دیجیے، اے اللہ ساری سازشیں ختم کر دیجیے، اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی پوری مدد فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ظلم و ستم ختم فرما دیجیے، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دیجیے، مظلوم کی نصرت اور مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ باطل طاقتوں کو ملیا میٹ کر دیجیے، حق کو غلبہ نصیب فرمائیے، حق کو عام فرما دیجیے۔ اے اللہ شب قدر کی عبادت اے اللہ آپ ہمارے میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ نے ایسی مبارک رات مبارک دن اے اللہ اس کی برکت سے اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، دنیا سے اس حال میں جائے کہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو، کسی کا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ بری اچانک کی موت سے برے حادثات سے بچا دیجیے، ہمارے والدین اساتذہ ہمارے مربی جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، اللہ ان کی قبروں کو رحمت اور مغفرتوں سے ڈھانپ لیجیے، جو موجود ہے ان کو صحت قوت عافیت سلامتی حلال برکت والی روزی عطا فرمائیے، اے اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائیے، ان کے ساتھ راحت رسانی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ محرومی سے بچا دیجیے، اے اللہ آپ کے مقرب فرشتے کی بددعا اور اس پر آپ کے نبی نے آمین کہا، رمضان کا مہینہ زندگی میں آیا اور اس کی مغفرت نصیب ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا ہو اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ اے اللہ اس محرومی سے بچا دیجیے، اے اللہ رمضان کی برکت سے اے اللہ پورے سال پوری زندگی
گناہ سے بچائے رکھیو، نیکی کا اہتمام عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بستی والوں نے بھی جو خدمتیں کی، جو راحت رسانی کی، اس کا بہترین بدلہ اور صلہ اپنی شائن شان عطا فرما دیجیے۔ اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ مدارس، خانقاہ، تبلیغی مراکز، حرمین شریفین، جماعت جمعیتیں، سب کو اے اللہ قبول فرما کر، اللہ ان کی افادیت کو عام فرما کر، اے اللہ ان کو پھر سے دوبارہ شروع فرما کر ان سے امت کو خوب نفع پہنچائیے۔ اے اللہ آج تک آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے، آج بھی آئندہ کے لیے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے میں جا کر ایک پیسے کی بھیک مانگ لے، وہ بھی دے دے گا، نہ دیتے ہوئے شرمائے گا۔ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، آپ کے خزانے لامحدود ہیں۔ اللہ تو ہم سب کی مغفرت کر دیجئے، ہم سب کو ہدایت سے نواز دیجئے۔ اے اللہ موت کے وقت بھی، سکرات کی سختیوں کے وقت بھی ہماری حفاظت فرما دیجئے، قبر کے عذاب سے بچا دیجئے، میدان حشر کی رسوائی سے بچا دیجئے، پل صراط پر عافیت کے ساتھ پار کر دیجئے۔ آپ کے نبی کے دست مبارک سے جام کوثر کا پینا نصیب فرمائیے، آپ کی شفاعت ہمارے میں قبول فرما دیجئے، آپ کے دیدار سے مالا مال فرمائیے، عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیے، بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ رمضان میں یہاں رہ کر جو بھی کیا کروایا آپ نے کروایا ہے، سب کو قبول فرما لیجئے، ہمارے لیے ہدایت اور ذریعہ نجات بنا دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ اپنی شائن شان عطا فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین اور آپ کے نیک بندے بندیوں نے آج تک جتنی اچھی اچھی دعائیں آپ سے مانگی ساری ہمارے میں قبول فرمائیے۔ جن چیزوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ ربنا جئناک تائبین ولا تردنا خائبین، جزا اللہ عنا محمدا بما وهب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس رات کو وصول کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ گھومیں گے، ایک دکان سے دوسری دکان جائیں گے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے عبادتیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے اپنے گھروں پر رہ کر، مستورات بھی مرد بھی جو ہے اپنے گھروں پر جا کر اپنی تنہائی ہو، ہم اور ہمارا اللہ ہو۔ حدیث پاک میں جیسا کہ آیا جو 5 راتیں جاگ کر گزارے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں سے ایک رات لیلۃ الفطر یعنی یہ لیلۃ الجائزہ آج کی رات بھی ہے، اور حدیث پاک میں ہے 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک رات یہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ رات ہے۔ اس لیے جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہے اس کو خوب وصول کرنا، اس کا اہتمام کرنا۔ اور ایک آخری بات، جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے گھروں میں، کسی کا شوہر گیا ہوگا، ہر ایک کے گھر میں کسی کا باپ گیا ہوگا، کسی کی ماں گئی ہوگی، کسی نہ کسی کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ ابھی کل عید کا دن ہے، تو عید کے دن جو ہے صرف شوہر کے مرنے پر بیوی کو 4 مہینے اور 10 دن تک سوگ منانا ہے کہ وہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی ہے، سوگ منائے گی، اپنے شوہر کی جدائیگی پر غم کرے گی۔ لیکن اس کے علاوہ کسی رشتہ دار کو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر باپ کا انتقال ہو گیا، کل عید آئے گی، عید میں نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، عید کی خوشی نہیں منائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لو، یہ عام ہو رہا ہے، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، ہم عید نہیں منائیں گے، پرانے کپڑے پہنیں گے، اور ہم خوشی نہیں منائیں گے، عید نہیں منائیں گے۔ عید منانی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور جو سنت اللہ کے نبی نے بتلائی اچھا کپڑا ہونا چاہیے، اس طریقے پر جو ہے ہم کو اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔